احرام کی حالت میں خوشبو والی چیز کا کھانا بھی حرام ہے، سونگھنا بھی حرام ہے اور اسے لگانا بھی حرام ہے۔ لیکن پھل، فروٹس جن کے اندر خوشبو ہوتی ہے، وہ خود خوشبو نہیں ہے، زعفران تو خود خوشبو ہے، اس کا کھایا جاتا ہے۔ بعض بزرگ خواتین اور مردوں کے لیے قوام اور زردے وغیرہ کا مسئلہ پیش آتا ہے، احرام کی حالت میں اس سے گریز کریں۔ لیکن پھل جو خوشبودار ہیں، سیب کی خوشبو ہوتی ہے، تقریباً ہر پھل کی خوشبو ہوتی ہے، اس میں مسئلہ ہے کہ خوشبودار پھل کھا سکتے ہیں، سونگھ نہیں سکتے ہیں۔ یا آپ نے سیب اٹھایا، سونگھتے جاتے ہیں، کھاتے جاتے ہیں، یہ حرام ہے۔ خالی کھاتے جائیے، سونگھ نہیں سکتے۔ لیکن جو پیور خوشبو ہے جیسے زعفران، اسے اگر آپ بغیر سونگھے ہوئے بھی کھائیں تب بھی حرام ہے۔ دار چینی، الائچی اور اس قسم کے بعض اسپائسیز آغا سیستانی کے فتوے میں اسی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ جو زعفران کی کیٹیگری ہے، کھانا ہی حرام ہے۔ لیکن اسی ایک مسئلے میں، خوشبو کے مسئلے میں، اس سے زیادہ اہم الٹا ایک مسئلہ آتا ہے، وہ الگ سے علماء نہیں لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں خوشبو کے مسئلے میں، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح سے احرام کی حالت میں خوشبو کا استعمال آپ کے لیے تینوں قسموں میں حرام ہے، سونگھنا، لگانا اور کھانا۔ اب اس کا الٹا مسئلہ بھی ہے کہ احرام کی حالت میں بدبو سے بچنے کے لیے ناک وغیرہ بند کرنا بھی حرام ہے۔ خوشبو سونگھ نہیں سکتے، بدبو کو ناک بند کر کے ایوائڈ نہیں کر سکتے۔ یہ تو اجازت ہے کہ کہیں بدبو ہے تو آپ ناک نہ بند کریں، وہاں تیزی سے دوڑ کے نکل جائیں، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ وہیں پہ اگر آپ کو رہنا ضروری ہے، جیسے بعض اوقات عرفات اور مینا کے ٹوائلٹ اس کثرت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، ایک ایک ٹوائلٹ کے اوپر 200 300 آدمیوں کا مجمع ہوتا، آدمی کے لیے استعمال بھی ضروری ہے لیکن بدبو بہت زیادہ، ناک نہیں بند کر سکتے۔ چاہے یہ ناک انگلیوں کی مدد سے دبا کے بند کی جائے، یا تھوڑی دیر پہلے جو مسئلہ گزرا کہ رومال رکھ کے، چادر رکھ کے یا ماسک پہن کے، بدبو کو سے بچنے کے لیے ناک بند کرنا حرام۔ البتہ بدبو سے بچنے کے لیے وہاں سے نکل جانا اجازت ہے۔ یہ مسئلہ اتنا ہی اہم ہے جتنا خوشبو کا، اور اس کو الگ سے علماء نہیں بیان کرتے، اس لیے میں نے بھی اس کو الگ سے نہیں بتایا۔ خوشبو کے استعمال میں 2-3 ایسی چیزیں آتی ہیں جو بہت ضروری ہیں، جو بہت اہم ہیں۔ اگرچہ اس کے اندر اجتہاد جاری ہے، ہو سکتا ہے کہ کبھی 50 سال 25-30 سال کے بعد مسئلہ بدل جائے، لیکن فی الحال مسئلہ یہ کہ احتیاط واجب سارے مراجع کی ہے کہ خوشبو ہی کے استعمال میں صابن، شیمپو اور پیسٹ بھی آتا ہے۔ احرام کی حالت میں نہانے میں حرج نہیں، صابن بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن خوشبودار نہیں۔ احرام کی حالت میں دانت مار سکتے ہیں لیکن خوشبودار منجن یا پیسٹ نہیں، اور شیمپو تو خیر واضح ہے، وہ بھی اسی میں آتا ہے۔ تیسری چیز، احرام کے عالم میں سرما لگانا حرام، یہ بھی زینت کی قسم ہے۔ احرام کی حالت میں آئینہ دیکھنا حرام، آئینہ۔ اب آئینے میں 2-3 مسئلے آتے ہیں، اور چونکہ یہ ذرا سا بورڈ اور قریب کر دے تو ہم بیٹھے بیٹھے اب بتائیں۔ اچھا، احرام کی حالت میں جتنی چیزیں حرام ہیں ان میں سب سے زیادہ پیش آنے والی چیزوں میں سے ایک آئینہ ہے، اس لیے کہ آج کل کا لائف اسٹائل ایسا کہ ہر باتھ روم میں آئینہ لگا ہے، کمروں میں آئینے ہیں، لفٹ میں آئینہ ہے، بار بار آپ کے اوپر یہ مسئلے کی ضرورت پڑے گی۔ تو چوتھی چیز، آئینہ دیکھنا حرام ہے، بس اسی میں تھوڑا وقت لگے گا، باقی تو بس جلدی جلدی والے مسئلے۔ آئینے کے حوالے سے 2-3 باتیں سمجھ لیجئے۔ نمبر 1، بعض مراجع کہتے ہیں، جیسے آقا خمینی کی احتیاط واجب،
کہ احرام کی حالت میں آئینہ بالکل نہیں دیکھ سکتے. لیکن جو باقی 3 مشہور مرجع ہیں، مرحوم آغا خوئی، آغا سیستانی اور آغا خامنائی، وہ فرماتے ہیں آپ زینت کی نیت سے آئینہ نہیں دیکھ سکتے. یعنی اپنے آپ کو دیکھنا کیسا لگ رہا ہوں، کیسی شکل ہے، کیا ہے، اس نیت سے آئینہ نہیں دیکھ سکتے. لیکن اگر زینت کی نیت نہ ہو، اس کے لیے آئینہ دیکھیں تو کوئی حرج نہیں. آپ کو دیکھنا ہے کہ میرے چہرے پہ کوئی ایسی چیز تو نہیں لگی ہوئی، کھجایا وغیرہ ایسا لگا، خون نکل آیا، اب آپ چیک کرنا چاہتے ہیں خون وون تو نہیں لگا ہوا. مقصد زینت نہیں ہے تو اجازت. مرحوم امام خمینی کے اعتبار سے آئینہ احتیاط واجب ہے، کسی نیت سے نہ دیکھیں، اور بہتر یہی ہے کہ اسی مسئلے پہ عمل کریں. کیونکہ جیسا کہ کسی نے کہا اور بالکل سچ کہا کہ 3 موقعوں پہ عقل مند سے عقل مند آدمی بے وقوف بن جاتا، جن میں پہلا ہی موقع ہے جب آئینہ ہاتھ میں ہوتا. کس طرح سے وہ پوز بدل بدل کے اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اس کو خود اندازہ نہیں ہوگا وہ کیا کر رہا. آپ چھپ کے دیکھیں تو آپ کو لگے گا. باقی 2 چیزوں کا حج سے تعلق نہیں ہے، اس لیے اس کو چھوڑے دے رہا ہوں. آئینے کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا کسی اور نیت سے، شیطان آہستہ آہستہ آپ کی نیت کو بدل کے زینت پہ لے جائے. بہتر ہے دیکھیں ہی نہیں. لیکن مسئلہ آپ کو بتا دیا تاکہ ضرورت اگر پڑے تو آپ کو اپنے مرجع کا فتویٰ معلوم ہو کہ آغا خوئی، آغا سیستانی اور آغا خامنائی فرماتے ہیں کہ زینت کی نیت آئینہ دیکھنا حرام ہے، اگر بغیر زینت کے دیکھیں تو کوئی حرج نہیں. لیکن اصل مسئلہ جو لوگ پوچھتے ہیں وہ اس کے بعد والا، وہ یہ ہے کہ آئینہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کمرے میں یا باتھ روم میں یا لفٹ میں لگا تو کتنا ہی کوشش کرے نگاہ پڑ ہی جاتی ہے. اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ جتنی دیر آدمی احرام میں رہے، جتنے آئینے ہیں ان پہ کوئی کپڑا وپڑا ڈال دے یا اخبار وغیرہ اس پہ لگا دے، واجب نہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آئینہ حرام تھا لیکن اگر نگاہ پڑ رہی تو ایک جملہ آپ پہلے سن چکے ہیں، وہی دوہرا رہا ہوں کہ بھولے سے آئینہ اگر آپ 500 مرتبہ بھی دیکھیں تو معاف ہو. جان بوجھ کے آئینہ دیکھنا حرام ہے، لیکن جان بوجھ کے بھی آپ نے دیکھا کہ یہ حرام ہے، غلط ہے، لیکن میں دیکھوں گا، اس سے نہ تو عمرہ غلط ہوتا ہے نہ ہی کوئی کفارہ واجب ہوتا ہے. آئینہ وہ گناہ ہے جو گناہ ہے لیکن اس پہ کفارہ نہیں. لیکن اس کو حماقت نہ بنائیے گا کہ لوگ دوڑے دوڑے آئے، مولانا ہم نے آئینہ دیکھ لیا، آئینہ دیکھ لیا، گناہ ہو گیا، کیا کرنا؟ ہم نے کہا کچھ نہیں کرنا. بکرا تو نہیں؟ ہم نے کہا بکرا نہیں. کہا الحمدللہ. گناہ کیا ہے؟ الحمدللہ کس بات کی؟ گناہ تو گناہ ہے نا، اس میں الحمدللہ لوگ کہتے ہیں. تو بکرے کا خوف دل میں کم رکھیے، اللہ کا خوف زیادہ رکھیے. مسئلہ خالی اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ عملی طور پہ آپ کے لیے زیادہ ٹینشن نہ ہو کہ آئینہ جان بوجھ کے دیکھنے سے بھی کفارہ واجب نہیں ہوتا ہے، لیکن بہرحال عمل حرام. اس کے بعد جلدی جلدی یہ لسٹ مکمل ہو رہی ہے. احرام کی حالت میں ناخن کاٹنا حرام، مسئلہ بہت کم پیش آتا. احرام کی حالت میں جسم سے خون نکالنا حرام، البتہ اگر خود نکل گیا، چلتے چلتے ٹھوکر لگی، خون نکل آیا، طواف کرتے وقت کوئی کانچ کی ٹوٹی ہوئی چوڑی پاؤں میں چپ گئی اور خون نکل آیا، خون نکل آیا وہ حرام نہیں، خون نکالنا حرام. اور خون نکالنے میں بھی اگر کبھی ضرورت پڑی یا مجبوری ہوئی تو اجازت. ڈائبیٹک پیشنٹ ہے، اس کو ایک دم ایسا لگا شوگر بہت لو ہو رہی، زندگی کا خطرہ ہوتا ہے، فوراً اس کو اپنی شوگر ٹیسٹ کر کے دیکھنا ہے کہ کم ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ مجبوری. تو مجبوری کے عالم میں خون نکالنا بھی جائز ہے، اور جو خون آپ نے نہ نکالا خود بخود ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں نکل آیا وہ بھی معاف. 7ویں چیز، احرام کی حالت میں بال اکھاڑنا حرام. اور بال اکھاڑنا میں ہر وہ طریقہ آ گیا جس کی وجہ سے بال ٹوٹتے. چنانچہ کل اس کی تفصیل آ چکی کہ احرام کی حالت میں فریش ہونے کے لیے نہانا یا بدن کو گیلا کرنا جائز، لیکن اگر کسی کو پتا ہے کہ اس کے نتیجے میں بال ٹوٹا کرتے یا احرام کی حالت میں خالی ویسے ہی منہ دھونا جائز، لیکن اگر کسی کو پتا ہے کہ اس کی وجہ سے بال ٹوٹتے تو اس کو یہ عمل سے گریز کرنا ہوگا. معلوم ہے کہ نہانے سے سر کے بال ٹوٹتے ہیں تو سر پہ پانی نہ ڈالیے. البتہ
اس میں حد سے زیادہ احتیاط نہ کرے وہ بھی گناہ۔ وہ کیا احتیاط؟ ایک صاحب اچھے بڑے داڑھی رکھتے تھے، احرام کی حالت میں داڑھی منڈوا دی۔ مولانا میرے بال بہت ٹوٹتے ہیں، میں گھبرا گیا کہ احرام میں پتہ نہیں کتنے بکرے ہو جائیں گے، داڑھی صاف کر دی۔ یہ والی احتیاط گناہ بن جاتی ہے۔ خیر، ایسے بہت تماشے آپ کو نظر آئیں گے وہاں پہ، جس کو آج آپ جوک سمجھ کے سن رہے ہوں گے، وہاں دیکھیں گے کہ کیسے کیسے لوگ لطیفے مسئلہ بنا کے لے آتے ہیں۔ خیر، یہ تو ایک ایسی بات ہو گئی کہ کم از کم اس وقت تو کوئی ایسا آدمی نہیں۔ لیکن ایک اور مسئلہ اس میں آ رہا ہے، بال اکھاڑنا حرام ہے، اور ہر وہ کام کرنا جس کے نتیجے میں آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بال ٹوٹیں گے۔ ایک آدمی کو نہیں پتا نہانے سے بال ٹوٹتے ہیں کہ نہیں ٹوٹتے، کبھی ٹوٹتے ہیں کبھی نہیں ٹوٹتے، وہ نہا سکتا۔ جسے یقین ہے کہ بال تو ٹوٹتے ہی ٹوٹتے ہیں، وہ نہا سکتا ہے، لیکن وہاں پانی نہیں ڈالے جہاں بال۔ لیکن کبھی کبھار تو نہانا یا وضو کرنا واجب ہو گئے۔ بھئی کسی پہ غسل واجب ہو گیا، احرام کے عالم میں ہے تو غسل تو کرنا، یا احرام کی حالت میں نمازیں آ رہی ہیں، سر کا مسح تو کرنا ہی ہے۔ تو اگر کسی کو یہی مسئلہ وضو اور غسل کے بارے میں پیش آ رہا، یعنی اسے 100% پتا کہ میں وضو کروں گا تو بال ٹوٹیں گے، غسل کروں گا تو بال ٹوٹیں گے، یہ والے بال ٹوٹنا معاف ہے۔ جو واجبات کی وجہ سے، وضو اور غسل کی وجہ سے بال ٹوٹ رہے ہیں وہ معاف ہے۔ یعنی وضو بھی آپ کیجئے، غسل بھی آپ کریں جو واجب ہے، لیکن واجب وضو اور غسل کے علاوہ والے وضو اور غسل بھی نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ کو یقین ہے کہ اس کے نتیجے میں بال ٹوٹیں۔ بال اکھاڑنا حرام۔ 8ویں چیز دانت اکھاڑنا حرام ہے، یہ مسئلہ آج تک تو پیش نہیں آیا۔ 9ویں چیز زینت کرنا، ہر وہ چیز جو زینت شمار ہوتی ہے وہ حرام ہے۔ اب زینت کرنے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اور کیا چیزیں نہیں آتی ہیں، 2-3 مثالیں میں دے رہا ہوں، ورنہ زینت تو ایک عام معاشرے کا استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ میک اپ سے ریلیٹڈ وہ سارے آئٹم، مثلا عورت لپسٹک کا استعمال کرے، گرچہ یہ مسئلہ خواتین روزے میں بھی پوچھتی ہیں تو وہاں تو جواب دے دیتے ہیں کہ لپسٹک لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن احرام کے عالم میں یہ حرام رہے گا۔ زینت والا پاؤڈر، مہندی، نیل پالش، وضو اور غسل میں تو مسئلہ بنتی ہے، لیکن اگر وضو اور غسل کا مسئلہ نہ ہو تو نیل پالش لگائی تو جا سکتی ہے، مگر احرام کے عالم میں جائز نہیں۔ اب اس میں 2-3 چیزیں اور میں بتا دوں، اور پھر باقی انفرادی مسئلے تو آپ بعد میں پوچھتے رہیے گا۔ مختصر مسئلہ کافی ہے کہ احرام کے عالم میں ہر وہ چیز استعمال کرنا جو زینت بنے۔ اب ایک چیز آتی ہے عورت کے زیورات، جو زیور عورت ہر وقت پہنے رہتی ہے، اب اس میں زینت کا بھی تصور نہیں رہا، وہ ہر وقت اس کے لباس کا ایک طرح کا حصہ بنی ہے۔ بعض ہلکے پھلکے زیور ہوتے ہیں کہ ہاتھ میں ایک آدھ چوڑی ہے، ناک کی کیل ہے، کان میں کچھ بندے ہیں، جو عورت ہر وقت پہنی رہتی ہے، وہ اجازت ہے احرام کے عالم میں۔ مگر آغا خوئی، آغا خمینی اور آغا خامنائی، یہ 3 کہتے ہیں کہ یہ زیور جو عورت عام طور پہ پہنے رہتی ہے اس کو احرام میں اتارنے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ زیور وہ کسی مرد کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی، یعنی وہ مرد جن کے سامنے زینت ظاہر کرنے کی اجازت بھی ہے، باپ، بھائی، بیٹا، حتیٰ شوہر، ان سے بھی چھپا کے رکھنا، اور اگر یہ ممکن نہیں ہو پا رہا ہے تو پھر اتارے۔ البتہ اگر سیستانی فرماتے ہیں کہ جو نارمل زیور ہے جو عورت عام طور پہ پہنے رہتی ہے وہ احرام میں بھی پہن سکتی ہے اور اس کو محرم مردوں سے چھپانے کی ضرورت نہیں، لیکن عام جو زیور ہے اس سے ہٹا کے اگر کوئی عورت زیور پہننا چاہے تو وہ احرام کی حالت میں جائز نہیں، سوائے مجبوری کے۔ زیور میں کیا مجبوری ہوتی ہے؟ ہاں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زیور کی حفاظت، اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا کہ مکے مدینے میں کتنا زیور خریدا جاتا ہے، کتنا مستحب ہے، کتنا ضروری ہے، اور وہ پھر عرفات مینا میں گھر میں چھوڑ کے جائیں کہ ساتھ لے کے جائیں، یہ وہیں پیش آئے گا مسئلہ، وہاں پوچھ لیجیے گا۔ تو زیور جو عام طور پہ نہیں پہنتی ہے عورت، وہ احرام کی حالت میں حرام ہے، اس کو اتارنا ہوگا۔
اور مرد اگر زیور پہنے تو اس کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ اس کو اتارنا. انگوٹھی اگر مستحب کی نیت سے پہنی ہے تو جائز، زینت کی نیت سے پہنی ہے تو حرام احرام کے عالم میں. سونے کی انگوٹھی کی بات مردوں کے لیے نہیں، لیکن بہرحال جو انگوٹھی جائز ہے عام زندگی میں، اگر یہ زینت کی نیت سے آپ نے پہنی ہوئی ہے تو احرام میں اتارنا. سنت کی نیت سے پہنی ہوئی ہے تو احرام میں چل سکتی ہے، اور اگر کوئی تیسری نیت ہے تب بھی احرام میں جائز ہے. تیسری نیت کی ایک مثال آغا سیستانی نے لکھی اور ایک آغا خمینی نے. آغا سیستانی نے لکھا ہے مثلا قیمتی انگوٹھی آپ اس کو اس لیے نہیں پہن رہے ہیں کہ زینت، بلکہ سنت کے لیے بھی نہیں پہن رہے ہیں، حفاظت کے لیے پہن رہے ہیں کہ اگر گھر میں چھوڑ کے جائیں گے حرم وغیرہ میں عمرہ کرنے کہیں چوری نہ ہو جائے. آغا خمینی نے لکھا ہے کہ آپ نے ایک انگوٹھی پہنی، نہ سنت کی نیت سے نہ زینت کی نیت سے، اس میں کوئی خصوصیت فلاں بیماری کا علاج ہے، تو بہرحال صرف زینت والی انگوٹھی حرام ہے، باقی ساری انگوٹھیاں جائز. احرام کی بات ہو رہی ہے، احرام کے اندر جو زینت حرام ہوتی ہے. گلاسز جو مجبوری والے نگاہ کے چشمے ہیں وہ تو جائز ہے، لیکن وہ جو زینت کے چشمے ہوتے ہیں خصوصاً بعض سن گلاسز احرام کی حالت میں جائز نہیں. اور اس کے بعد جتنی اور چیزیں بنتی جائیں، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور یہ مسئلہ بہت زیادہ پیش نہیں آتا. 10ویں چیز وہ ہے جو ویسے ہی حرام ہے، احرام میں ڈبل حرام ہو جاتی ہے، 4 گنا حرام ہو جاتی ہے، وہ ہے جھوٹ بولنا اور گالیاں وغیرہ دینا. احرام میں بھی حرام ہے، احرام کے بغیر بھی. 11ویں چیز احرام میں حرام ہے قسم کھانا، قسم. 12ویں چیز احرام میں حرام ہے شکار کرنا. البتہ اس شکار کرنا وہ موذی یا خطرناک جانور نہیں آتے ہیں جو آپ کے لیے نقصان کا سبب بن سکتے ہیں، ان کو مار سکتے ہیں. احرام کے عالم میں حرم سے گھاس اکھاڑنا حرام، بلکہ یہ تو احرام اترنے کے بعد بھی حرم کی جو گھاس ہے اس کا مسئلہ یہی رہے گا. احرام کی حالت میں اپنے ساتھ کسی قسم کا اسلحہ رکھنا وہ حرام. احرام کی حالت میں نکاح کرنا یا پڑھنا حرام ہے. احرام کی حالت میں شہوت یا لذت یا سیکس کی نیت سے بوسہ دینا بھی حرام ہے اور لینا بھی. احرام کی حالت میں انٹرکورس کرنا، ازدواجی تعلقات قائم کرنا بھی حرام ہے. احرام کی حالت میں لذت یا شہوت یا سیکس کی نیت سے کسی کو چھونا اور دیکھنا بھی حرام ہے. کسی سے مطلب یہ ہے جو عام زندگی میں حلال بھی ہے، جیسے بیوی یا شوہر. البتہ اگر نیت بھی نہیں، اب یہ شوہر بیوی میں تو بری نیت کا لفظی میں غلط کہہ گیا، نیت شہوت کی نہیں، مجبوری کی وجہ سے بیوی کو یا ماں کو یا بہن کو چھونا پڑ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں. مجمع بہت زیادہ ہے ان کی حفاظت کے لیے، سڑک کراس کرانے کے لیے، وہ سب جائز. اب یہ مسئلے رہے نہیں، ورنہ آج سے 20 سال پہلے تو یہ مسئلہ تھا کہ کسی بھی نیت کے ساتھ عورت کو چھونا حرام. اب کسی کی بیوی مجمع میں گر گئی، وہ کچلی جا رہی ہے، دبی جا رہی ہے، شوہر ہاتھ لگانے کو تیار نہیں. مولانا ہمارا احرام ہے، آپ اٹھا لیجیے. ارے ہمارے لیے تو ویسے ہی حرام ہے، لیکن وہ کہتے جی نہیں، وہ آپ وہ جس نیت سے کہہ رہا ہوگا اس کے برے نیت نہیں ہوتی، لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں تو احرام کے عالم میں کیسے چھوں. احرام کی حالت میں محرم رشتہ داروں کو حفاظت کی نیت سے یا ساتھ دینے کی نیت سے چھونے میں کوئی حرج نہیں. لیکن خیر اب یہ مسئلے واضح ہو گئے، اس لیے اس پہ ٹائم نہیں لگا رہا ہوں. احرام کی حالت میں کوئی ایسا عمل کرنا کہ آدمی پہ غسل جنابت واجب ہو جائے، استمنا وغیرہ، وہ حرام ہے. اور 20واں اور آخری، احرام کی حالت میں جسم پر پائے جانے والے کیڑے مارنا حرام. جو کیڑے مکوڑے جسم پہ پائے جاتے ہیں جیسے جوں ہے یا لیکھیں ہیں یا پسو ہیں، اس قسم کے، احرام کی حالت میں اس کو مارنا بھی حرام ہے. اور احرام کی حالت میں اس کو اپنے بدن سے اٹھا کر کہیں اور پھینکنا بھی حرام ہے. اتنی اجازت ہے کہ اپنے ہی بدن پر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ آپ اس کو منتقل کر سکتے ہیں. وہ جو ایسی جگہ پر ہے کہ بہت زیادہ کاٹ رہی ہے، آپ نے اس کو وہاں سے دوسری جگہ رکھ دیا جہاں پہ وہ کاٹے تو آپ کو پتہ بھی نہ چلے، اس کی اجازت. یہ مسئلہ شرعی، اس کی اجازت. لیکن مارنا بھی حرام ہے جو وغیرہ کو، اور اس کو اپنے بدن سے اٹھا کے پھینکنا بھی حرام ہے. لیکن
مچھر مکھی وغیرہ کو اڑا دینا اس کی اجازت. یہ 25 چیزیں احرام کی حالت میں آپ پہ حرام رہیں گی، اور جب تک کہ عمرہ پورا نہیں ہوتا، جب تک کہ عمرہ پورا نہیں ہوتا اس وقت تک یہ چیزیں حرام رہیں گی. حرام کب ہوں گی؟ وہ پہلے والا چارٹ لے کر آئیے. یہ 25 چیزیں آپ پر احرام کی حالت میں حرام ہیں. کب سے حرام ہوں گی؟ جب آپ نیت کر کے تلبیہ پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. جیسے ہی آپ نے یہ پڑھا، یہ 25 کی 25 چیزیں آپ پہ حرام ہو گئی. اور مردوں کے لیے مکے کی سواری کو چھوڑ کر یہ ساری چیزیں آپ پہ حرام رہیں گی جب تک کہ عمرہ پورا نہیں ہوگا. تو جیسا کہ آپ نے سنا کہ قافلوں میں سے کچھ لوگ کراچی میں احرام پہنیں گے تو کراچی سے چیزیں حرام ہو گئی، کچھ جدہ سے احرام پہنیں گے اس وقت یہ چیزیں حرام ہوں گی، اور کچھ لوگ جدہ سے میقات جوفا جائیں گے اور وہاں سے نیت کریں گے، ان کے لیے وہ چیزیں وہاں حرام ہو گئی. اور پھر جو یہ حرام ہوئی پورے سفر میں یہ چیزیں حرام رہیں گی. کون سا سفر؟ اب آپ جدہ سے چل کے اپنے اصلی شہر مکہ پہنچے. مکہ ہمارا اور آپ کا اصلی شہر. ہم دنیا میں کہیں بھی پیدا ہوئے، ہماری اصل مکہ ہے، ہم وہاں پہ واپس جا رہے ہیں. مکہ آپ پہنچ گئے. عمرہ جو آپ کو کرنا، اس عمرے میں پہلی چیز تو مکمل ہو گئی، یعنی آپ نے میقات سے احرام باندھا، اور اب آپ مکے کی طرف چلے. مکہ اس لیے چلے کہ عمرے کے باقی جتنے واجبات ہیں وہ سب مکے میں ہوتے ہیں. کون کون سے واجبات ہیں؟ اب مکے میں پہنچ کے آپ کو خانہ کعبہ کا طواف کرنا، یعنی اس کے گرد 7 چکر لگانا. اس کے بعد جیسے ہی طواف پورا ہو، ہر طواف کے بعد نماز ضروری، ہر واجب طواف کے بعد نماز ضروری. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ ہندوستان اور پاکستان میں ہم لوگوں کی ایک عادت کہ امام حسین کی زیارت وارثہ پڑھ کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. یہ نماز تو اتنی ضروری نہیں، لیکن ہر واجب طواف کے فوراً بعد 2 رکعت نماز. یہ ایک فارمولہ اپنے ذہن میں آخر حج تک بٹھا دیجیے. تو خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگائے، وہ طواف ہوا، اس کا نام طواف. فوراً اس کی 2 رکعت نماز پڑھ. نماز پڑھنے کے بعد حجر اسود کی طرف پیٹ کر کے آپ چلیں تو تھوڑا فاصلہ طے کر کے ایک پہاڑی آتی ہے جس کا نام ہے صفا، وہ راست پہلے آتی ہے، اور اس کے بالکل سامنے ایک ایسا ہال بنا ہوا ہے. یہ ہال ہے نا، سمجھیے 2 فرلانگ لمبا ہال ہے. یہ صفا پہاڑی ہے جو حجر اسود کے تقریباً سیدھ میں، اور 2 فرلانگ لمبے ہال کے آخر میں دوسری پہاڑی ہے جسے مروہ کہتے ہیں. خانہ کعبہ کے گرد طواف کیا اور اس کی نماز پڑھی. اب آپ کو آ کے چوتھا واجب کرنا ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی، یعنی صفا سے مروہ تک. پہلی پہاڑی صفا ہے، دوسری پہاڑی مروہ. 7 مرتبہ آپ کو جانا ہے. ایک بار جائیں گے وہ 1 چکر ہوگا، پھر واپس یہیں پہ آئیں گے 2 ہوں گے، پھر جائیں گے اور پھر آئیں گے 4 ہوں گے، پھر جائیں گے اور پھر آئیں گے 6 ہوں گے، پھر جائیں گے آخری میں 7واں چکر سامنے پورا ہوگا. اس عمل کو کہتے ہیں سعی. طواف کے بعد نماز پڑھی، پھر آ کے سعی. سعی کرنے کے بعد اگرچہ بورڈ پر 2 چیزیں لکھی ہیں، حلق یا تقصیر، لیکن آپ اس وقت ایک ہی چیز کو سمجھیے. 5ویں، اب آپ کو 5واں واجب کرنا ہے. احرام تو یہاں سے پہنا ہے. نمبر 2 طواف کیا یعنی کعبے کے جو چکر لگائے ہیں. نمبر 3 نماز پڑھی ہے. نمبر 4 2 پہاڑیوں میں دوڑے. نمبر 5 مردوں کو 2 اختیار ہیں، چاہے وہ سر منڈوائیں جس کو حلق کہتے ہیں یا تقصیر کریں. عورتوں کو خالی تقصیر کرنا ہے. اور چونکہ ہمارا یہ عمل ذی قعدہ میں ہوگا اور ذی قعدہ میں سر کے بال بڑھانا مستحب ہے، اس لیے مرد عورتیں سب ایک ہی کام کریں. وہ یہ کہ جب صحیح ہو جائے یعنی 7 چکر پورے ہو جائیں تو اپنے سر کے تھوڑے سے بال کاٹنا. تھوڑے سے، کوئی مقدار نہیں ہے، تھوڑے سے بال آپ کاٹیے. اور جیسے ہی یہ بال آپ کاٹیں گے آپ کا احرام اتر جائے گا. چادریں آپ کے بدن پر ہیں،
لیکن وہ ساری حرام چیزیں آپ کے لیے حلال ہو گئیں جو احرام کی وجہ سے حرام تھی. جو ویسے ہی حرام تھی وہ تو قیامت تک حرام رہیں گی، جیسے جھوٹ بولنا، گالیاں دینا. لیکن صفا مروہ کے 7 چکر کے بعد تھوڑے سے بال کاٹیں گے، احرام آپ کا اتر گیا، یعنی ساری پابندیاں ختم ہو گئی سوائے عورت اور مرد سے متعلقہ پابندیاں. اب آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، اب آپ آئینہ دیکھ سکتے ہیں، اب آپ بال کاٹ سکتے ہیں، اب آپ بال توڑ سکتے ہیں. ازدواجی پابندیاں حرام. اس کے لیے پھر آپ کو 2 اور واجبات کرنا ہے. چھٹا واجب وہ یہ ہے کہ واپس جائیے خانہ کعبہ، پھر ایک طواف کیجیے، یعنی پھر 7 چکر لگائیے، اور جیسے ہی 7 چکر لگائیں گے اس کی 2 رکعت نماز. اب جو تھوڑے سے بال کاٹیں گے تو احرام اتر جائے گا. ازدواجی پابندیاں حرام رہیں گی عورت مرد والی. اس کو حلال کرنے کے لیے دوبارہ آپ کو خانہ کعبہ کے 7 چکر لگانا ہے. اس کا نام ہوتا ہے طواف النساء. وہ واجب طواف ہے، اس لیے اس کے فوراً بعد نماز پڑھنا. اور جیسے ہی یہ 7واں کام آپ نے کیا، آپ کا پورا آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. عمرہ مکمل ہو گیا، اب آپ بالکل آزاد ہیں. مکے کے اندر اسی طرح سے آپ رہیے جیسے آپ کراچی میں رہتے ہیں. کوئی شرعی پابندی نہیں ہے سوائے اس کے کہ حرم کی گھاس نہیں اکھاڑ سکتے اور کسی جاندار کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. لیکن خانہ خدا میں آپ پہنچ گئے اور خالی بیٹھے، یہ تو مناسب نہیں. اب مدینے جانے تک مکے کے اندر آپ پہ کوئی واجبات نہیں، لیکن آپ مختلف عبادتیں ہیں جس کی تفصیل میں مکے میں بتاؤں گا. خاص طور پر ایک عبادت یہ ہے کہ لوگ مکے کے اس قیام کو غنیمت سمجھتے ہیں. یہ تقریباً 15 دن آپ کا قیام ہوگا. کاروان ابو ذر اور کاروان خضر کا 10-12 دن کا قیام ہوگا. اس دوران زیادہ سے زیادہ لوگ دوسرے عمرے کرتے ہیں. اب ایک چھوٹی سی بات ابھی بتا دوں کہ یہ جو چارٹ کو میں نے اتنے جلدی پورا کر دیا کہ احرام پہ اتنا وقت لگایا، طواف صرف اتنا کہا کہ طواف کیجئے، طریقہ نہیں بتایا. صفا مروہ میں 7 چکر لگائیے، طریقہ نہیں بتایا. تو یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس کا طریقہ کل آپ کو باقاعدہ ڈیمونسٹریشن کے ذریعے سے بتایا جائے گا. خانہ خدا کا ایک ماڈل بنایا جائے گا، اس کی مدد سے سمجھایا جائے گا تو آپ کی سمجھ میں آسانی سے آئے گا. تو یہ 2 چیزوں کی تفصیل چھوڑیے، باقی مسائل آج پورے ہو جائیں. اب جتنے دن آپ رہیں گے اتنے دن آپ عمرے کیجئے. سوال یہ پیدا ہوتا کہ کیا ہم عمرہ جو کراچی سے جا کے کیا اس کے فوراً بعد دوسرے عمرے کر سکتے ہیں؟ جواب، آغا خمینی کی تقلید کرنے والا کو ایک عمرہ کرنے کے بعد 1 مہینے تک کوئی دوسرا عمرہ نہیں کر سکتا. پھر وہ دوسری عبادتیں ہیں، خاص طور پہ خانہ کعبہ کا طواف. لیکن باقی تینوں مراحل، آغا خوئی، آغا سیستانی اور آغا خامنہئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلا عمرہ آپ نے کر لیا، اس کے بعد آپ اسی مہینے میں یعنی ذی القعدہ کے مہینے میں دوسرا عمرہ اپنے لیے نہیں کر سکتے. لیکن مختلف افراد کے لیے اگر آپ چاہیں تو روزانہ 1 عمرہ کر سکتے ہیں. یہ جملے کو اور واضح کر دوں. آغا خوئی، آغا خامنہئی اور آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ ایک اسلامی مہینے میں جس کے لیے ہو 1 ہی عمرہ ہو سکا. اب اگر آپ نے کراچی سے پہلا عمرہ اپنے لیے کیا، اور میرا مشورہ بھی یہی ہے کہ کاروان خضر اور کاروان ابو ذر کے حجاج کم از کم پہلا عمرہ اپنے لیے ہی کریں. وہ احتیاط کے بھی قریب ہے اور اس کے فائدے بھی بہت سارے ہیں، اور چونکہ آپ کو اس کے بعد بھی موقع ملے گا تو باقی دوسرے افراد کے لیے بعد کے عمرے کریں، مگر دوسرے افراد کے لیے بھی مہینے میں 1 ہی عمرہ ہو سکتا. اب سب سے پہلے آدمی کے ذہن والدین آتے ہیں، ان کے لیے عمرہ کی، لیکن جب ان کے لیے عمرہ کر لیا اب اس مہینے میں ان کے لیے اور عمرہ نہیں ہوگا. ایک اسلامی مہینے میں کسی کے لیے بھی عمرہ کریں، اپنے لیے کہ کسی اور کے لیے،
ایک ہی عمرہ ہوگا، لیکن الگ الگ افراد کے لیے 30 دن میں آپ 30 عمرے کر سکتے ہیں، اور اگر حرم میں مجمع کام ہے تو آپ روزانہ 2 عمرے کر سکتے ہیں، لیکن سب الگ الگ افراد کے لیے۔ پھر اس میں معصومین بھی آتے ہیں، پھر اس میں امام بھی آتے ہیں، وہ لسٹ بہت لمبی ہوتی جائے گی۔ اب اسی میں ضمناً ایک سوال کا جواب آ گیا کہ بعض لوگوں نے پوچھا ہے کہ مولانا یہ کراچی سے ہم جا رہے ہیں، یہ والا عمرہ ہم کس کے لیے کریں؟ حج تو ہم اپنے لیے کر ہی رہے ہیں۔ ہر ایک کے لیے مشورہ ہے کہ یہ عمرہ اپنے لیے ہی کریں، اور باقی عمروں کا وہاں موقع ملے گا۔ بلکہ کاروان ابو ذر کو تو چونکہ مکے میں 10 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا موقع مل رہا، تو ہمیں اعتکاف کی عبادت بھی ملے گی، لیکن تفصیل بات ہے۔ اب یہ جتنے عمرے آپ کو کرنا ہے مختلف افراد کے لیے، وہ آپ مدینے جانے سے پہلے پہلے کر رہے ہیں۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم دونوں کاروان، تاریخیں الگ الگ ہوں گی، یہ کیا ہے؟ تاریخیں الگ الگ ہوں گی، کاروان خضر کسی اور تاریخ کو، کاروان ابو ذر کسی اور تاریخ کو، لیکن بہرحال پھر ہمیں مدینہ جانا ہے۔ مدینے میں جانے کے بعد 7-8 دن وہاں قیام کریں گے، پھر وہاں سے واپس مکے آئیں گے۔ بالکل آخری لمحوں میں میری آج کی تقریر ہے، کوشش یہ ہے کہ آج 9:30 بجے تک آپ فارغ ہو جائیں، تاکہ کل صبح جو جلدی کلاس ہے 10 سوا 10 بجے تو آپ ٹائم پر آ سکیں۔ تو پھر آپ مدینے جائیں گے، مدینے جا کے وہاں کی عبادتیں کرنے کے بعد جب آپ مدینے سے واپس آئیں گے تو پھر آپ کا حج شروع ہوگا۔ آپ میں سے جو لوگ اپنا حج کر رہے ہیں ان کا اپنا حج شروع ہوگا، کچھ لوگ کسی کی نیابت میں ہیں تو وہ نیابت والا حج شروع ہوگا، مدینے سے واپسی بھی ہمارا حج شروع ہوگا۔ اور کراچی کے وہ قافلے جو شروع سے ہی مدینے بھیجے جا رہے ہیں، ان میں سے بھی اکثر کے لیے اب مسئلے، اب یہاں سے ان کے ہمارے مسئلے مل گئے کہ جب مدینے سے واپس آئیں گے، چاہے وہ چاہے ہم، تو ہمارا حج شروع ہوگا۔ البتہ بعض دیگر قافلے کے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ مدینے سے پہلے آ کے عمرہ مفردہ کر لیں، اور مکے میں آنے کے بعد پھر وہ یہ ٹرائی کریں کہ ان کو واپس میقات تک جانے کا موقع ملے۔ اگر ان کو یقین ہے کہ یہ موقع ملے گا تو عمل کر سکتے ہیں، لیکن اگر خالی شک والی بات ہے تو اپنے واجب حج کو اس طرح خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ ان کی بات چھوڑیے، کاروان خضر اور ابو ذر، مدینے سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارا حج شروع ہوگا۔ اور جو حج ہم کو کرنا ہے اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے کے اندر بھی ایک عمرہ ہوتا جس کا نام ہے عمرہ تمتع، اس کے اندر بجائے 7 کے 5 واجبات ہیں، لیکن وہی 5 واجبات ہیں جو نہ صرف یہ کہ آپ ابھی کریں گے، بلکہ جو مکے میں 3-4 اور عمرے کریں گے اس میں یہی واجبات ہیں۔ جب مدینے سے آپ آئیں گے تو آپ کے حج کا پہلا حصہ شروع ہوگا۔ حج کے پہلے حصے کا نام ہے عمرہ تمتع، اس میں 5 چیزیں واجب ہیں۔ نمبر 1، میقات سے احرام باندھنا۔ میقات آپ نے شروع میں سن لیا کہ مدینے سے آنے والوں کے لیے تو بہت ہی آسان مسئلہ ہے، مدینے سے نکلتے ہی مسجد شجرہ ایک مسجد ہے، وہی میقات، ہم وہیں سے احرام باندھیں گے، یعنی غسل کریں گے، چادریں پہنیں گے، نیت کریں گے، تلبیہ پڑھیں گے، پھر وہاں سے ہم مکہ آئیں گے۔ مدینے سے مکے 8-9 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، اور مکہ آنے کے بعد اب حج کے نیت سے، حج کے پہلے حصے کی نیت سے یہ 4 واجبات انجام دیں گے، یعنی خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، اور طواف واجب طواف ہے، فوراً نماز پڑھنا پڑے گی، نماز پڑھیں گے۔ صفا اور مروہ 2 پہاڑیوں کے بیچ میں سعی کریں گے، اور پھر 5واں کام یہ ہے کہ تھوڑے سے بال کاٹ لیں گے، تھوڑے سے بال ہم کاٹ لیں گے، تخفیف۔ یہ ہمارا حج کا عمرہ پورا ہو جائے گا، یعنی حج کا پہلا حصہ۔ حج ہمارا شروع ہو چکا ہے، یہ پہلا حصہ مکمل ہو گیا دونوں۔ اس تاریخ سے لے کے 8 ذی الحجہ تک آپ کا حج چل رہا، اسی لیے آپ مکے سے باہر نہیں جا سکتے، دوسرا کوئی عمرہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ حج تو ابھی چل رہا ہے، ایک عبادت کے بیچ میں دوسری عبادت نہیں آئی۔ جنہوں نے حج کا پہلا حصہ کر لیا وہ عمرہ نہیں کر سکتے جب تک کہ حج پورا نہ ہو، مکے سے باہر بھی نہیں جا سکتے۔ لیکن مکے میں اب آپ آرام سے بیٹھے ہیں،
پہلے حصے کے بعد جب آپ نے تھوڑے سے بال کاٹ لیے تو آپ کا احرام اتر گیا، عام کپڑوں میں ہوں گے، کوئی چیز آپ کے لیے الگ سے حرام نہیں ہے۔ 8 ذی الحجہ تک آپ مکے ہی میں رہیں گے۔ 8 ذی الحجہ کو دوسرا حصہ شروع ہوگا جس کے لیے الگ سے احرام پہننا۔ اس کے زیادہ مسائل تو میں مکے میں بتاؤں گا، یہاں تو بہت جلدی ہے ابھی، اس لیے کہ یہ جو حج کا دوسرا حصہ ہے یہ تقریباً 17-18 دسمبر کو شروع ہوگا۔ تو ابھی تو سمجھیے تقریباً 35 دن باقی ہیں، اس کی تفصیلات میں جانے کا فائدہ نہیں، لیکن ایک خلاصہ کہ مدینے سے آپ آ گئے، مدینے سے ہر قافلہ اپنی اپنی تاریخ پر آتا۔ پہلا حصہ حج کا مدینے سے آ کے ہو گیا، دوسرا حصہ ساری دنیا کے حاجی ایک ساتھ ایک ہی تاریخ کو شروع کرتے ہیں، وہ ہے 8 ذی الحجہ۔ اور دوسرا جو حج کا حصہ اس کے اندر 5 نہیں 13 واجبات ہیں، 13 واجبات ہیں۔ ان 13 واجبات میں 7 تو وہی واجبات ہیں جو آپ ابھی والے عمرے میں کریں گے، اور 6 نئے واجبات، لیکن وہ نئے بھی اتنے نئے نہیں۔ خیموں میں رہنا، شیطان کو کنکر مارا، قربانی کرنا، اگر نہیں آ رہا نہیں مدرسے ٹھیک ہے۔ تو 13 واجبات ہیں حج کے دوسرے حصے، جس کو بہت سے لوگ اصل حج تو اسی کو سمجھتے ہیں۔ وہ پہلا حصہ جو مدینے سے آ کے آپ نے کیا وہ بھی حج کا حصہ، لیکن چونکہ وہ عمرے سے بہت ملتا جلتا ہے تو وہ حج والا ماحول نہیں بنتا ہے۔ حج والا ماحول بنتا ہے جب آدمی حج کے دوسرے حصے میں جاتا ہے، اس میں خیمے ہیں، اس میں کنکر ہیں، اس میں قربانی۔ لیکن میں نے عرض کیا نا کہ یہ جو حج کا دوسرا حصہ ہے اس کے 13 واجبات میں سے 7 تو وہی ہیں جو آپ ابھی والے عمرے میں کر چکے ہیں، اور 6 ذرا سے نئے۔ اب وہ ہیں کیا؟ چاہے عمرہ ہو چاہے حج، حج میں بھی چاہے اس کا پہلا حصہ ہو جسے عمرہ تمتع کہتے ہیں، یا دوسرا حصہ ہو جسے حج تمتع کہتے ہیں، احرام کے بغیر کبھی یہ عمل شروع نہیں ہو سکتا۔ تو دوسرے حصے میں ہمیں دوبارہ احرام باندھنا، تو ہر حج 2 احرام ہوتا۔ ایک جو مدینے سے آتے وقت ہم پہلا عمرہ کریں گے جو حج کا پہلا حصہ، اس کا احرام باندھیں گے، اور وہ احرام مکے میں آ کر صفا مروہ کے بعد تھوڑے سے بال کاٹ کے اتر جائے، اور یہی عام کپڑے آپ پہن لیں گے۔ اس کے بعد 8 تاریخ کو حج کے دوسرے حصے کا احرام باندھیں گے۔ یہ احرام جو ہے یہ کہاں سے باندھا جاتا ہے؟ اس کا میقات کیا ہے؟ خود مکہ شہر، تو مکے سے احرام باندھا جائے گا۔ اس کے بعد مکے سے 14 میل پر ایک بہت بڑا میدان ہے، عرفات کا میدان، جو پاکستان میں حج کی نشریات آتی وہ وہی عرفات کا میدان ہوتا۔ 9 ذی الحجہ کو جو بقرعید سے ایک دن پہلے حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کے دن ہمیں ظہر کے وقت سے لے کر سورج ڈوبنے تک عرفات میں قیام کرنا، اور یہ خیموں میں ہوگا یا شامیانوں میں۔ جب سورج ڈوب گیا اب وہاں سے تیسرے واجب کے لیے ہم ایک اور میدان میں جائیں گے۔ 3 میدان ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ پہلے کو عرفات کہا جس میں ہم 9 تاریخ کو ٹھہرے۔ تیسرے واجب یعنی شب عید جو بقرعید کی رات ہوتی ہے، جس میں آپ طارق روڈ وغیرہ شاپنگ کے لیے جاتے اور جاتی ہیں، حج کے دوران اس رات کو مشعر الحرام یا مزدلفہ میں آپ کو ٹھہرنا۔ یہ پوری ایک رات کا قیام ہے صبح سورج نکلنے تک، اور یہاں پہ نہ کوئی خیمے ہیں نہ شامیانے ہیں، فٹ پاتھ کے اوپر ہر ایک کو ٹھہر جانا۔ البتہ شریعت نے یہاں پہ عورتوں کو، بوڑھوں کو اور مریض لوگوں کو ایک سہولت دی ہے، اور وہ یہ کہ عام حاجی کے لیے پوری رات سورج نکلنے تک اس میدان مزدلفہ میں ٹھہرنا۔ عورتیں، بوڑھے اور مریض کو اجازت کہ وہ رات کو وہاں پہنچے، 5 منٹ ٹھہرے اور پھر وہاں سے نکل جائیں، اس لیے کہ صبح کے وقت جب پورے 20 لاکھ آدمی وہاں سے چلتے ہیں تو وہ قیامت کا منظر ہوتا ہے، اور حج کے تکلیف دہ ترین مرحلے، اس میں عورتوں، بوڑھوں کو اجازت ہے، لیکن یہ تفصیل مکے میں آئی۔ اب اس کے بعد پوری رات آپ وہاں ٹھہرے، اگر مرد ہیں، عورتیں 5 منٹ ٹھہری،
اور دونوں کو اب اس کے بعد تیسرے اور آخری میدان میں جانا جس کا نام ہے مینا۔ پہلا میدان عرفات، وہاں شامیانے لگتے ہیں، دوسرا میدان مزدلفہ جہاں فٹ پاتھ پہ بیٹھنا ہوتا، تیسرا میدان مینا ہے کیونکہ وہاں آپ کو 2 دن رہنا تو وہاں خیمے وغیرہ کا انتظام۔ تو چوتھا واجب یہ ہے کہ اب آپ شب عید مزدلفہ کے میدان میں آپ نے گزاری، خواتین نے 5 منٹ، مردوں نے سورج نکلنے تک، اور پھر عید کا دن آ گئے بقرعید، اس دن آپ مینا کے میدان میں گئے، وہاں خیمے ہیں، آپ خیمے میں پہنچے، اور پھر آپ کو اس دن 3 واجبات وہاں کرنا۔ نمبر 1، بڑے شیطان کو کنکر مارنا۔ گرچہ مینا میں 3 شیطان ہیں لیکن پہلے دن صرف بڑے شیطان کو کنکر مارتے ہیں۔ کنکر مارنے کے بعد اسی دن کنکر مارنے کے بعد قربانی کرنا۔ آج کل قربانیوں کا نظام اتنا مشکل ہو گیا کہ عام حاجی قربانی کرنے نہیں جاتے ہیں، قافلے کی انتظامیہ سارے قافلے کے لیے انتظام کرتی، تو قافلے والے بڑے شیطان کو کنکر مار کے خیموں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، مگر اس دوران ان کے لیے 5ویں واجب کا انتظام کیا جاتا ہے، یعنی قربانی۔ اور جو لوگ قافلوں میں نہیں ہیں ان کو خود جا کے قربانی کرنا ہوتی ہے، اور اس کے بہت تفصیلی مسئلے ہیں، لیکن انشاءاللہ مدینہ منورہ سے واپس آ کر جو حج سے پہلے 4-5 دن ملیں گے تفصیل اس میں آئے گی۔ چھٹا واجب، ٹوٹل یہ چھٹا واجب ہے، لیکن بقرعید کے دن مینا کے اندر پہنچ کے یہ تیسرا واجب، وہ یہ ہے کہ جب قربانی ہو گئی اور آپ کو اطلاع مل گئی تو مردوں کو سر منڈوانا ہے اور عورتوں کو اپنے تھوڑے سے بال کاٹنا ہے، جس سے ان کا آدھا احرام اٹھ گیا۔ یہاں پہ پہلی مرتبہ میں نے لفظ استعمال کیا آدھا احرام، وہ اس لیے کہ چھٹے واجب کے بعد ازدواجی تعلقات حرام رہتے اور خوشبو حرام رہتی، باقی ساری حرام چیزیں حلال ہو گئی، لیکن ابھی حج آدھا ہوا ہے، 6 واجبات، مزید جو 7 واجبات ہیں وہ سنیے۔ اب اس کے بعد جو عمرے میں آپ نے واجبات کیے ہیں وہ آپ کو حج کی نیت سے حج کے دوسرے حصے میں کرنا ہے، یعنی 6 واجبات۔ دیکھیے عمرے میں کل 7 واجبات تھے، احرام کو کاٹ دیجیے، احرام تو سب سے پہلے ہو گیا، جو باقی 6 واجبات عمرے کے وہ حج میں کرنا، یعنی حج کا طواف، واجب طواف ہے فوراً اس کی نماز، طواف واجب کرے تو نماز فوراً آ گئی، اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی، اس کے بعد طواف النساء، مدینے سے آ کے جو آپ نے پہلا عمرہ کیا تھا حج والا پہلا حصہ، اس میں طواف النساء نہیں تھا، لیکن دوسرے حصے کے اندر طواف النساء ہے، اور طواف النساء بھی چونکہ واجب طواف ہے اس لیے اس کے بعد اس کی نماز۔ تو یہ 5 واجبات جو ہیں اس کا ایک سیٹ ہے، حج کا طواف، اس کی نماز، صفا مروہ کی سعی، طواف النساء اور نماز، یہ 5 واجبات اب آپ کو انجام دینا، اور انہی 5 واجبات کے ساتھ ساتھ حج کے آخری 2 واجب ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ بقرعید کے دن آپ مینا میں پہنچے ہیں، 2 راتیں اب آپ کو اسی میدان میں خیموں میں ٹھہرنا ہے، 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ کی رات، یعنی شب 11 اور شب 12۔ البتہ پوری رات ٹھہرنا واجب نہیں، آدھی رات۔ آغا خمینی کہتے ہیں آدھی رات کا مطلب ہے سورج ڈوبنے سے لے کے آدھی رات تک، یہ ٹھہرنا واجب ہے۔ آدھی رات کے بعد آپ آزاد مکے آ جائیے، پھر اگلی رات کو پہنچیے اور آدھی رات وہاں رہیے۔ اور آغا خوئی، خامنائی اور سیستانی کہتے ہیں کہ آدھی رات ٹھہرنا ہے لیکن آپ کی مرضی، پہلے آدھے حصے میں ٹھہر جائیں سورج ڈوبنے سے لے کے 12 ساڑھے 12 تک، پھر آپ آزاد، یا پہلے آدھے حصے میں آپ گھوم پھر کے کہیں آ جائیے، آدھی رات 12:30 بجے پہنچ جائیے مینا اور صبح تک وہاں رہیے، تفصیل آتی رہے گی۔ 11 اور 12 2 راتوں کو مینا میں ٹھہرنا، اور یہی 2 راتیں جس میں آپ مینا میں ٹھہرے، اس کے فوراً بعد جو ان کے دن آئیں گے، 11 کا دن اور 12 کا دن، دیکھیں رات پہلے آتی ہے اسلام میں، دن بعد میں آتا ہے، تو پہلے والی رات کو ٹھہریے، اس کے فوراً بعد جو دن آئے گا 11 اور 12 کو دن کے وقت تینوں شیطانوں کو کنکر مارنا،
سب سے پہلے دن خالی بڑے شیطان کو کنکر مارے، دوسرے اور تیسرے دن تینوں شیطانوں کو کنکر مارے جاتے ہیں۔ کنکر مارنے کے بعد باقی پورا دن آپ کا خالی ہے، آپ چاہے منا ہی کے خیموں میں رہیے، چاہے مکے میں واپس آ کے بلڈنگ میں نہائیے دھوئیے اور آرام کیجیے، چاہے حرم جا کے عبادت کریں۔ باقی تفصیلات انشاءاللہ مکے میں بیان ہوں گی۔ تو جب آپ یہ 13 واجبات کر لیں گے تو یہ حج کا دوسرا حصہ بھی آپ کا پورا ہو جائے گا اور آپ کا حج مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اب آپ کو دوبارہ وہ 2 اجازتیں مل گئیں جو مدینے سے آ کے آپ پہ پابندیاں لگ گئیں۔ نمبر 1، اب آپ مکے سے باہر جا سکتے ہیں، حج پورا ہو جائے گا، اس کے ساتھ آپ کا حج ہوا اور زندگی رہی، توفیق پروردگار رہی۔ تو ان سب کی تفصیلات مدینے سے آنے کے بعد جو تقریباً 14 دسمبر کے اطراف میں ہوگی کاروان ابوذر کی واپسی، 14 سے 17-18 تک کے درمیان اس کی تفصیل آئی۔ حج کے مسائل مکمل ہوئے، عمرے کے مسائل مکمل ہوئے، لیکن خانہ کعبہ کے طواف کا طریقہ اور صفا مروہ کی سعی کا کچھ طریقہ رہ گیا۔ اس کے لیے انشاءاللہ کل کی کلاس۔ اب بہت جلدی آج ہم اپنی کلاس ختم کر رہے ہیں، بہت جلدی کا مطلب ہے خالی 2.5 گھنٹے میں ہی، اس لیے کہ کل صبح کی کلاس بہت اہم، مگر آخر میں 2 باتیں آپ کو مشورے کے طور پہ بتا دی جائیں اور پھر اگر موقع ملا سوالات کو دیکھتا ہوں، کچھ سوال جواب ہو جائیں، ورنہ آج بھی میں تقریر کے بعد موجود ہوں اور کل 2 چھوٹی باتیں یہ ہیں کہ یہ جو 13 واجبات حج کے دوسرے حصے میں، اس میں بھی آپ دیکھیں گے تو وہی 7 واجبات تو آئیں گے ہی جو ابھی آپ عمرہ کر رہے ہیں۔ یہ عمرہ کتنی اچھی پریکٹس آپ کی بننے والی ہے، یہ حج کے پہلے حصے میں بھی کام آ رہا ہے، یہ حج کے دوسرے حصے میں۔ مگر یہ جو 13 واجبات ہیں اس میں 7 تو وہی ہیں جو ابھی آپ عمرے میں کریں گے، 6 نئے۔ ان 6 میں سے ایک ہے 10 تاریخ کے دن قربانی کرنا، 10 تاریخ کو قربانی کرنا۔ اس کے حوالے سے ایک گزارش ہے، یہ واجبات کی حد تک تو نہیں ہے لیکن اگر آپ آسانی سے اس پر عمل کر سکیں تو مستحبات میں سے ایک بہت بڑا سنت آپ کو مل جائے گا۔ وہ یہ کہ جو قربانی وہاں کی جائے گی تو اس قربانی کے 3 حصے، اس کے گوشت کے پھر 3 حصے ہوتے ہیں، ایک اپنے لیے ہوتا ہے، ایک دوستوں کے لیے ہوتا ہے، ایک غریبوں کے لیے ہوتا ہے۔ اگرچہ اکثر مراجع کہتے ہیں یہ 3 حصوں کی تقسیم واجب نہیں، مستحب۔ اب اپنا حصہ تو آپ کی مرضی ہے، وہیں پھینک کے آ جائے کوئی بات نہیں۔ دوستوں کا مسئلہ ہے کہ قافلے کے سب ساتھی ایک دوسرے کو اپنا حصہ معاف کر دیں، غریبوں کا حصہ، کیونکہ حج والے دن مینا کے میدان میں غریب ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اکثر مراجع نے کہا کہ بہتر یہ کہ آپ اپنے وطن پاکستان جو شرعی غریب ہے، جس کی آمدنی کم ہے، جائز خرچہ زیادہ ہے، اس سے آپ وکالت لے لیجیے، یعنی آپ اس سے کہہ دیجیے کہ تمہارا وہاں حصہ بنے گا گوشت، تم مجھے یہ اجازت دو کہ میں تمہاری طرف سے اس گوشت کو استعمال کروں۔ اگرچہ یہ واجبات میں نہیں ہے لیکن بہت اہم مستحبات میں سے ایک ہے۔ تو پھر اس دن غریب کا حصہ جب جو ہے آپ اس کو وہیں چھوڑ کے آ جائیے جس کی اجازت آپ اس سے لے چکے ہیں۔ کہ یہی 1 ہفتہ ہے کاروان ابوذر والے، تو انشاءاللہ اگلے ہفتے کو اس وقت کراچی ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوں گے، یا کم از کم یہ کہ سامان جمع کرانے کی لائن میں لگے ہوں گے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا اور مسئلہ موضوع سے ہٹ کر وہ یہ ہے کہ سعودی عرب میں ویسے ہی ہم مومنین کرام کے لیے اپنے اعمال، اپنے مستحبات، اپنی عبادتیں انجام دینا خاصا مشکل ہوتا، لیکن شہر مدینہ میں تو خصوصیت کے ساتھ بڑی سختی ہوتی۔ بیچ میں 1 سال ذرا سا وہاں کے حالات ایسے تھے تو ذرا نرمی ہوئی، لیکن اس سال کو شروع سال سے ہی اب تک یہ برسوں تک، جیسے آپ پرسوں مدینے کی زیارت کر کے آئے،
یہ بتا رہے ہیں کہ اس دفعہ تو کچھ خلاف معمول حد سے زیادہ سختی ہے، نہ زیارتیں پڑھنے دے رہے ہیں، نہ جنت البقیع کے سامنے کھڑے ہونے دے رہے ہیں، کتابیں چھینی جا رہی ہیں، قافلوں کو مار کے بھگایا جا رہا، حتیٰ یہ کہ رجب و شعبان میں جب ایرانی قافلے آئے تھے تب بھی یہی سختی کا ماحول تھا۔ اور خاص طور پر اس سختی کے حوالے سے جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات بنتی ہے وہ یہ کہ مدینے کی سب سے بڑی اور اہم زیارت ہے روضہ رسول والی مسجد میں نماز پڑھنا۔ وہ ساری مسجد جو ہے کارپیٹڈ، جیسے قالین ہے نا، پوری مسجد میں قالین بچھا ہوا ہے۔ اچھا، مسجد کے دو حصے، ایک پرانی مسجد ہے رسول اللہ کے زمانے کی، زیادہ فضیلت و ثواب تو وہیں کی ہے۔ بعد کی ایک نئی مسجد بنائی گئی ہے جو موجودہ حکومت نے بھی بنائی ہے، ترکیوں نے بھی بنائی ہے، لیکن وہ نئی مسجد ہے، اس کا ثواب فضیلت ذرا سی کم ہے۔ تو جو پرانی مسجد ہے اصلی، اس کے اندر پوری مسجد میں قالین بچھا دیے گئے ہیں، اور یہ قالین بھی ہماری آنکھوں کے سامنے مرحلہ وار بچھائے گئے ہیں، کیونکہ قالین بچھائے گئے ہیں جگہ جگہ پلر۔ تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو قالین پلر کے پاس سے اس میں تھوڑی سی کٹی ہوئی جگہ بچ جاتی ہے، خالی جگہ، دو قالین بچھائے گئے، پلر آ گیا، ذرا سی جگہ بچ گئی، اس کے نیچے جو فرش تھا ایسا ہی فرش، اس میں سجدہ جائز، مومنین وہیں جا کے سجدہ کرتے تھے۔ اب چھوٹے چھوٹے قالین کے کٹے ہوئے ٹکڑے لا کے وہاں ٹھوس ٹھوس کے بچھا دیے گئے۔ پھر لوگ کاغذ پہ سجدہ کرتے تھے، پنکھے پہ سجدہ کرتے تھے، چٹائیوں پہ سجدہ کرتے تھے، ایک لکڑی کی تسبیح آپ کو دی جا رہی ہوگی اس پہ سجدہ کرتے تھے۔ یہ سب پہ پابندیاں لگتی گئیں، باقاعدہ چھینی گئی۔ پرسوں جن صاحب نے مدینے سے مجھے فون کر کے بتایا، پورے قافلے سے وہ لکڑی کی تسبیح چھینی گئی پرسوں۔ ماہ مبارک رمضان میں پنکھے اور چٹائیاں چھینی گئی۔ تو اب جو پرانی مسجد اصلی ثواب والی ہے اس میں سب قالین بچھا ہوا۔ اب اس قالین پہ سجدے کے حوالے سے ایک ایسی چیز ہے جس کی تیاری آپ کو ابھی سے کرنا، اس لیے میں آج کی تقریر میں اس کو بتا رہا ہوں۔ آقا خمینی اور خامنائی فرماتے ہیں کہ مکی اور مدینے کی مسجد قالین پر سجدے کی پوری اجازت بغیر مجبوری کے بھی، یعنی فرض کیجئے کہ اتفاقاً آپ کو مسجد میں کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں پہ قالین نہ ہو، اور جو پتھر وہاں لگا ہے مسجد میں اس پہ سجدہ صحیح، پھر بھی آقا خمینی اور خامنائی کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے وہاں تک جانے کی۔ مکی اور مدینے کی مسجد بغیر کسی مجبوری کے بھی قالین پہ سجدے کی اجازت ہے، چاہے واجب نماز ہو، چاہے سنت نماز ہو، چاہے ادا نماز ہو، چاہے قضا نماز ہو۔ ان کی تقلید کرنے والوں کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ آغا خوئی اور آغا سیستان، یہ مسئلہ مکے میں نہیں پیش آتا ہے، دو وجوہات سے۔ ایک تو مکے میں سختی نسبتاً کم ہوتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ مکے کے اندر جو فضیلت والی جگہ ہے نماز پڑھنے کے لیے، خانہ کعبہ کے چاروں طرف، وہاں پہ قالین نہیں ہوتے، کھلا فرش ہے، یا قالین ایسے ہوتے ہیں کہ جو صفوں کے سائز کے ہیں اور ہر دو قالین کے بیچ میں خالی جگہ، لیکن زیادہ تر تو بغیر قالین کے بھی آپ کو فرش مل جائے گا۔ تو مکے میں یہ مسئلہ پیش نہیں آتا، وہاں پہ فرش آپ کو ملے گا جس پہ سجدہ ویسے ہی جائز ہے۔ مدینے کے اندر مسئلہ پیش آتا ہے، اس میں آقا خمینی اور خامنائی کی تقلید کرنے والوں کے لیے تو آسانی ہے۔ آقا خوئی اور آقا سیستانی، آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر ادا نماز کا وقت آیا، ادا نماز زور کا وقت آیا، عصر کہا گیا، مغرب کہا گیا، عشاء کہا گیا، اور آپ اس وقت قالین والے حصے میں ہیں، تو پھر آپ قالین پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کو وہاں سے ہٹنے کی اور کوئی اور جگہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ وہاں پہ ہوں اور اس وقت اذان ہو جائے اور وقت نماز آ جائے تو آپ قالین پہ نماز پڑھ لیجیے، لیکن ادا نماز، قضا نماز قالین پہ نہیں ہو سکتی، سنت نماز قالین پہ نہیں ہو سکتی۔ یہ آغا سیستانی۔ آغا خوئی کے یہاں تو یہ ہے کہ قالین پہ کوئی بھی نماز نہیں ہو سکتی،
ادا بھی نہیں، قضا بھی نہیں، سنت بھی نہیں، خصوصاً اس لیے کہ مدینے کی مسجد رسول کے بھی پیچھے والے حصے جس کا ثواب بے شک کم ہے، لیکن بغیر قالین کی بہت جگہ مل جاتی ہے۔ لیکن ہم اتنی دور سے چل کے جو گئے تو مسجد کا وہ پرانا حصہ جو رسول اللہ کے زمانے کا بنا ہوا، جس کی فضیلت بھی زیادہ، جہاں تک جانے کا شوق بھی دنیا میں لوگوں کو زیادہ، اور زیادہ مشہور عبادتیں بھی وہیں پر ہیں، جنت کا ٹکڑا وہیں پر ہے، ستون توبہ وہیں پر ہے، محراب رسول وہیں پر ہے، اور وہ سب قالین والا۔ تو آقا خود فرماتے ہیں وہاں پہ نہ واجب نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، نہ سنت، نہ ادا نہ قضا، صحیح سجدے کی چیز رکھی۔ اب صحیح سجدے کی چیز ہے لکڑی کی تسبیح چھین لی جائے گی، کاغذ چھین لیا جائے گا، چٹائیاں چھین لی جائیں گی، اور گاڑی چھین ہی نہیں لی جائیں گی، ہو سکتا ہے کہ آپ کو گرفتار بھی کر لیا جائے کچھ دیر کے لیے۔ تو پھر اب کیا کیا جائے؟ پھر ایک مسئلہ ہے جس کے لیے میں نے کچھ زیادہ لمبی تفصیل باندھی، وہ یہ ہے کہ انگوٹھیاں، اگرچہ 2 سال پہلے انگوٹھیاں بھی چھینی گئی تھیں، لیکن وہ کچھ ذرا اپنے قافلے والوں کی غلطی ہے۔ انگوٹھیوں میں جو نگینہ ہوتا، عقیق ہے، فیروزہ ہے، حدید چینی ہے، در نجف ہے، آغائے خوئی اور آغائے سیستانی کے نزدیک اس پہ سجدہ جائز ہے ہر جگہ۔ یہ مجبوری کا مسئلہ نہیں ہے، پاکستان میں بھی آپ اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں، کہیں سفر کرتے ہوئے بھی اس پہ آپ سجدہ کر سکتے ہیں۔ اور انگوٹھی اگر آپ نے ہاتھ میں پہنی ہوئی اور سجدے کے وقت بہت ہی غیر محسوس طریقے سے کہ لوگوں کی نگاہ میں نہ ذرا سا ہاتھ پیشانی کے نیچے لا کے آپ نے اس پہ سجدہ کیا اور ہٹا لیا، یہ یاد رکھیے گا کہ آقا خمینی اور خامنائی کے فتوے میں انگوٹھی کے نگینے پہ سجدہ غلط ہے، عام حالات میں بھی، مکے مدینے میں بھی، مگر ان کے مقلدوں کو انگوٹھی کی ضرورت ہی نہیں، قالین موجود ہے۔ یعنی مختصر جو مراجع انگوٹھی کے اوپر سجدہ منع کرتے ہیں وہ قالین پہ اجازت دیتے ہیں، اور جو قالین پہ منع کر رہے ہیں وہ انگوٹھی پہ اجازت دے رہے ہیں۔ لیکن انگوٹھی کا نگینہ تو آغا خوئی اور آغا سیستانی کی تقلید کرنے والے کم از کم اس سفر حج کے مدینے کے حصے کے لیے چند انگوٹھیوں کا انتظام کرے اور اسے وہاں پہنے ہیں، اور جب ایسی نمازوں کا وقت آ جائے تو اس کو استعمال کریں، لیکن بہت ہی سیکریٹ اور مخفی طریقے سے، اس طرح سے زور و شور کے ساتھ نہیں کہ پورے مسجد کی نگاہ ہو جائے کہ آج ہو کیا رہا ہے اور فوراً پکڑ لیا جائے کہ یہ لوگ کس مقصد کے تحت یہاں پہ آئے۔ آج کل جو لوگ وہاں پہ نگرانی پہ رکھے گئے، ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو کچھ ریفریش کورس کرائے گئے ہیں شیعت کے بارے میں۔ بہت سارے ہمارے مسئلے جو ہم کو نہیں معلوم ہے ان کو معلوم، ان کو بتائے کون سی زیارت کا کون سا جملہ ایسا ہے جو ان کے عقیدے کے خلاف ہے۔ اور ہر کتاب میں آپ کی کتاب چھیلیں گے، آپ بحث کریں گے اور صفحہ نمبر کھول کے اس لائن پہ انگلی رکھیں گے یہ جملہ پڑھو۔ ان کو بتائے کہ انگوٹھی کا سجدہ کن مراجع کے نزدیک جائز اور یہ کون لوگ کرتے ہیں، تو بہت احتیاط کے ساتھ، کیونکہ یہ چیز بھی آپ کی سفر سعودی عرب سے پہلے کی تیاری ہے، یہ ابھی آپ لے لیجیے گا۔ اچھا آقا خمینی اور خامنائی والے اس پہ قطعاً عمل نہ کریں، ویسے ان کی نماز غلط ہو جائے گی۔ تو یہ دو چیزیں، غریب سے ایک تہائی حصے کی اجازت، اور دوسرا یہ انگوٹھی والا مسئلہ جن مراجع کے نزدیک، ان کے لیے یہ 1 ہفتہ ہے تیاری کا۔ اس کے بعد میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو میرے پاس سوال آئے ہیں ان میں سے کس کے بیان کرنے کا وقت ہے۔ یہ جو سوال آئے ہیں یہ سارے سوال وہ کہ جس کا جواب انشاءاللہ کل آ جائے گا، زیادہ تر تقلید سے متعلقہ کل آ جائے گا، کیونکہ کل ہمارے پاس اتنے سارے مسائل نہیں ہوں گے، صرف ایک مسئلے کو میں بتاتا جاتا ہوں۔ سوال سب کلی کے لیے رکھیں، وہ یہ ہے کہ عورتوں کے لیے
یہ سوال میں نے آج کی تقریر میں بیان کر دیا ہے، غالباً یہ صاحب دیر سے آئے، پھر بتا دوں۔ فرماتے ہیں پہلے عمرے کے بعد جو دوسرے عمرے ہمیں کرنا ہے اس کا میقات بیان کیجیے۔ یہ تقریر کے شروع میں آ گیا تھا، شروع میں نہیں، جب میقات کا بیان چل رہا تھا، کہ وہ جو ایک سرخ دائرہ تھا جس کو حدود حرم کہا گیا، دوسرے عمرے وہاں تک جا کے کرنا۔ لیکن بہت مختصر یہ کہ مکے سے قریب مسجد عمرہ یا مسجد عائشہ ایک مسجد ہے، دوسرے جتنے عمرے آپ کریں گے اس کا احرام وہاں سے باندھے گا۔ ہر ٹیکسی والا جانتا ہے حرم کے سامنے تو وہ کھڑے ہو کے آوازیں لگا رہے ہوں گے، 2 ریال میں آپ کو وہاں تک لے جائیں گے۔ سوال یہ پوچھا گیا کہ کاجل لگانا اور باڈی اسپرے، اس کا مسئلہ بتائیے۔ باڈی اسپرے نان آئلی ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں احرام کی حالت میں جائز نہیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا غیر شادی شدہ افراد کے لیے طواف النساء ہے کہ نہیں؟ جواب ہے کہ طواف النساء مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے۔ اصل میں یہ مسئلے کل آنے والے تھے لیکن پوچھ لیں آپ نے تو آج ہی سن لیجیے۔ مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی، شادی شدہ کے لیے بھی ہے، غیر شادی شدہ کے لیے بھی، بیوہ کے لیے بھی ہے، اور بہت ہی بوڑھی عورت کے لیے بھی، اور بہت ہی بوڑھے مرد کے لیے بھی۔ ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ 70-80 سال کی عمر، اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے شادی کا، لیکن طواف النساء ہر ایک کے لیے واجب ہے۔ اس کو نہیں کریں گے تو مرد پر عورت حرام ہے اور عورت پہ مرد حرام ہے۔ فی الحال شادی میں ہے تو یہ والی بیوی اور شوہر حرام ہے، ابھی شادی نہیں کی ہے تو بعد میں جب کبھی شادی کریں گے وہ والا شوہر بیوی ایک دوسرے پہ حرام ہے۔ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں تو جب جنت میں جا کے انہوں سے شادی کریں گے تو وہ حرام ہو جائیں گے۔ تو غرض یہ ہے کہ ہر ایک کو یہ کرنا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ وہاں قربانی کے بعد کیا یہاں پاکستان میں بھی قربانی کرنا؟ اگرچہ میں نے 4 دفعہ دہرایا کہ اس کی تفصیل وہاں پہ آئے گی، لیکن پھر بھی جواب دے دوں کہ نہیں، یہاں پہ کوئی قربانی نہیں ہے، وہ حج والی قربانی وہیں پر ہے، واجب کوئی قربانی نہیں ہے۔ کیا غیر رشتہ دار کے لیے عمرہ ہو سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ جی ہاں، آپ دنیا کے کسی بھی مومن اور مومنہ کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہوں اور چاہے نہ ہوں۔ یہ محسوس کرتے ہوئے کہ بعض خواتین غالباً دیر ہو رہی ہے، اٹھنے لگی ہیں، اس لیے میں خواتین سے متعلقہ ایک مسئلہ بتا کے پھر ان کو رخصت کروں۔ کیا احرام کی حالت میں عورت دستانے استعمال کر سکتی ہے؟ یہ ایک اچھا سوال ہے، یہ مسئلہ آج رہ گیا، شاید کل آتا۔ یہ ہے کہ دستانے عورت کے لیے احرام کی حالت میں ایسے دستانے پہننا کہ ہاتھ چھپ جائے، یہ حرام ہے، لیکن سارے مراجع کے نزدیک نہیں، صرف آغا سیستانی کے فتوے ہیں۔ باقی 3 مرجع فرماتے ہیں، آغا خوئی اور آغا خامنائی اور آغا خمینی، یہ خاص قسم کا دستانہ جو عرب کی عورتیں سردی سے بچنے کے لیے خاص انداز سے روئی کے ساتھ سی کے تیار کرتی ہیں، جو آج کل کہیں نہیں ملتا، خالی وہ والا دستانہ حرام ہے، عام دستانے حرام نہیں۔ لیکن آغا سیستانی فرماتے ہیں عورت احرام میں عام دستانے بھی نہیں پہن سکتی۔ ایک سوال یہ ہے کہ کسی عورت نے حالت احرام میں کوئی زینت کی ہے۔ اصل میں سوال ذرا سا انہوں نے غلط پوچھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ احرام سے پہلے کوئی زینت کی ہے اور اس کے اثرات احرام میں باقی ہیں، یعنی آئی برو بنوائی ہوئی ہے۔ اب اس کے 2 طریقے، احرام پہننے کے بعد آئی برو بنوا رہے ہیں وہ تو حرام، لیکن پہلے آئی برو بنائی 2 دن 3 دن 1 دن پہلے اور پھر احرام کا وقت آ گیا۔ اسی طرح سے ہاتھوں کے ناخن بڑھائے ہوئے ہیں جو عام طور پہ فیشن کے لیے بڑھائے جاتے ہیں، یا ناک میں کیل پہنی ہوئی ہے، تو کیا یہ صحیح؟ اب جو احرام سے پہلے کی یہ زینتیں انہوں نے بتائیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ناک کی کیل کا مسئلہ تو میں نے بتا بھی دیا تھا، لیکن شاید یہ سوال پہلے لکھ لیا گیا۔ آئی برو جو پہلے سے بنوائی گئی تھی احرام میں نہیں بنوائی جا رہی ہے، وہ بھی جائز۔ ناخن اگر خالی بڑھائے گئے، اس کے اوپر نیل پالش وغیرہ نہیں،
تو وہ بھی جائز ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ احرام سے پہلے وہ ناخن کاٹیں. اسی میں ایک مسئلہ اور آ جاتا ہے جو کسی نے پوچھا تو نہیں, لیکن جب اتنے پوچھے گئے تو وہ بڑھا لیجیے. آج کل جوانی میں لوگوں کے بال سفید بہت زیادہ ہو رہے ہیں, اس لیے کلر یا ڈائی یا خضاب کا استعمال بہت بڑھ گیا, اور یہ یقیناً زینت کی قسم ہے. احرام کے عالم میں تو آپ خضاب نہیں لگا سکتے, لیکن احرام سے 2 گھنٹے پہلے, احرام سے 1 دن پہلے اسی نیت کے ساتھ یہ خضاب لگایا جا رہا ہے یا کلر کرایا جا رہا ہے بالوں پہ کہ احرام میں سفید بال نمایاں نہ ہونے پر, وہ بھی اجازت ہے. اگر احرام کے عالم میں نہیں ہے, احرام سے پہلے چاہے 1 ہی گھنٹے پہلے ہو, 1 گھنٹے پہلے کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ احرام کے بیچ میں بھی یہ کلر لگا رہے. جی ہاں, وہ بھی جائز ہے, کوئی حرج نہیں. میں صرف پرچے کے وہ سوال پڑھ رہا ہوں جو آج کے مسئلوں سے ریلیٹڈ ہے, جو اس سے ہٹ کر ہیں. احتیاط واجب, آغا خوئی نے یہ کہا فلاں, وہ کل آئیں گے. ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کسی عورت کے حالت احرام میں عورت کے لیے چہرہ کھلا رکھنا واجب ہے یا کپڑا مس نہ ہو. یہ سوال کل بہت تفصیل سے آ گیا تھا کہ عورت کے لیے چہرے سے کوئی کپڑا وغیرہ مس نہ ہو. چنانچہ اگر وہ چہرہ چھپانا چاہتی ہے تو اپنے سر پہ کوئی ایسی چیز پہنے کہ وہ اس کے اوپر آگے کی طرف نکلی ہوئی شیڈ وغیرہ اس کے اوپر کپڑا آ جائے. یہ واجب نہیں ہے کہ چہرہ مستقل کھلا رہے. البتہ نامحرم کے سامنے چہرہ چھپانے کی تاکید بہت زیادہ, نامحرم نہیں, تب بھی اس انداز سے کہ چہرے سے کپڑا مس نہ ہو, اس کی اجازت ہے. اب باقی سوالات ایسے ہیں کہ جس کا مسئلہ تو آج آ گیا, اس لیے اس کو آج بیان کر دیتا تو بہتر تھا, لیکن تقریر بہت لمبی ہوئی جا رہی اور کل کی تقریر بہت جلدی شروع ہو رہی. اس اعتبار سے اب میں ان سوالات کا جواب روک دیتا ہوں اور ایک گزارش یہ کرتا ہوں کہ کوشش کریں کہ ایک عادت آج ابھی سے بنا لیجیے کہ پروگرام میں بالکل ٹائم پر آ جائے, تاکہ ایک مسئلے پر بہت محنت لگانے کے بعد, پوری تفصیل بیان کرنے کے بعد, 5 منٹ کے بعد کسی مومن کا وہی سوال نہ آ جائے کہ مولانا یہ بتا دیجیے. وقت ہو تو کوئی بات نہیں, لیکن چونکہ وقت بھی کم ہے تو کل کی تقریر تو اور اہم ہے, اس لیے کہ کل ہم تقریر کی شروع ہی میں طواف کا طریقہ بتائیں گے, جو عمرے کے بہت اہم واجبات میں سے ایک. حتی الامکان ہر شخص یہ کوشش کرے کہ بالکل وقت پہ آ جائے. کل کی تقریر یہاں نہیں ہوگی, کہاں ہوگی, کتنے بجے ہوگی, یہ ابھی اعلان اصغر عباس صاحب کریں گے. اگر کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ 1 ہی منٹ کا تو اعلان ہے, میں کر دوں, لیکن پھر بھی میں بہتر سمجھتا ہوں کہ اعلان وہ کریں. وہ تشریف لا رہے ہیں, اتنی دیر میں آج کی یہ تقریر اس دعا پہ مکمل کرتا ہوں کہ پروردگارا ہم سب کے اس سفر حج اور عمرے کو ہمارے لیے سہل و آسان بنا. اس دوران ہم سے جو غلطیاں, گرچہ اس سفر حج کا ہم اس لیے بھی جا رہے ہیں کہ زندگی بھر کے ہمارے اپنے گناہ معاف کرانا, ان کو بھی معاف کر دے, اور اس سفر حج و عمرے میں اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو خاص طور پر اس کو بھی معاف کر دے. خداوندہ اس کی ساری برکتیں ہم کو اور ہمارے اہل و عیال کو عطا فرما. جو لوگ پریشان حال اور بیمار, خداوندہ ان حاجیوں کے اس مقدس سفر کا واسطہ, خاص طور پر ایک برادر محترم کے والد ICU میں ہیں اور بہت حالت نازک ہے, پروردگارہ ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرما. ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. ہمیں ایسا حج کرنے کی توفیق عطا فرما جیسا تو چاہتا ہے, اور اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس ہماری کوتاہی کو معاف کر کے حج کو قبول کر لے. خدا بندہ ہم سب کو اپنا سفر مکمل کر کے خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھر والوں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت